السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز. آئی ہوپ یو آر فائن. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں. ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ناول کی ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ کو مل سکیں. چلیں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں. میں تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ہنستا بولتا خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور تم مجھے بیٹھ کر سکرات بکرات کی جانشین بن کر فلسفہ سکھا رہی ہو. آج سچ میں تمہاری زبان نہ کاٹ لی تو میں بھی تمہاری سانس نہیں. انہیں اپنی اتنی اچھی بات پر بھڑکتے دیکھ کر عروشہ نے وہاں سے رفو چکر ہونے میں ہی بھلائی لگی تھی. وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی سر پر پیر رکھ کر بھاگی تھی. میرے لیے یہی بے وقوف بہو رہ گئی تھی. وہ اپنا سر پکڑ کر اس کی ہی چھوڑی جگہ پر بیٹھی تھی. آشو بہت معصوم ہے نا ماں. ہانیہ کی محبت عملی. معصوم کی بچی بھاگو تم بھی یہاں سے ورنہ تمہاری بھی خبر لیتی ہوں میں. وہ بری طرح سے بھڑکی تو ہانیہ بھی جلدی سے اسی طرف بھاگی تھی جدھر عروشہ بھاگی تھی. اصلان چہرے پر سخت تاثر لیے اپنی کار سے نیچے اترا تھا. آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے اس نے ہسپتال کا نام پڑھا. یہی ہسپتال ماں اور چاچی نے بولا تھا. ہسپتال کی شاہراہ پر تیز تیز چلتے ہوئے اس کے اندر کیا چل رہا تھا اصلان میر کے چہرے سے پتہ پانا بہت مشکل تھا. اس وقت وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہسپتال کے اندر داخل ہوا تھا. ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے ایڈمٹ ہونے والے پیشنٹ کا روم پوچھ کر وہ مضبوط قدموں سے ادھر ہی بڑھا تھا جہاں وہ مریض اس وقت تھا. آگے بڑھتے ہوئے لمبے کوریڈور میں ہی اسے ماجی اور چاچی مل گئی تھی. اسے دیکھتے ہی ماجی لپک کر اس کے پاس پہنچی. اصلان کچھ بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی. اب وہ کیا بولیں؟ اصلان نے بس ایک نظر انہیں پھر بے تحاشا روتی چاچی کو دیکھا. وہ وہیں ہسپتال چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں. وہ گہری سانس بھر کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا. اصلان، روتی ہوئی چاچی نے اصلان کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا. چاچی ٹھیک ہو جائے گی وہ، آپ پریشان مت ہو. وہ ان کے شانے کو تھپک کر بس اتنا بولا تھا. اسے تمہارے دل توڑنے کی سزا ملی ہے اصلان. دیکھا اللہ نے کیسا اس سے بدلہ لیا ہے. ایک پاک زندگی کے بدلے میں گناہوں کی دنیا میں جا کر کیا انجام ہوا ہے اس کا. چاچی روتے ہوئے ندامت سے بول رہی تھی اور وہ ایک لفظ بھی تسلی کا بول نہیں پا رہا تھا. البتہ چہرے کی سختی میں اضافہ ہوا تھا. جبرے بھینچ کے اصلان، اسے معاف کر دو میرے بچے، وہ بہت تکلیف میں ہے. تمہاری معافی ہی اسے نجات دے سکتی ہے. چاچی ایک دم سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھی تو اصلان نے خود پر جبر کر کے انہیں کندھوں سے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ بٹھا دیا. میں نے کہا نا چاچی وہ ٹھیک ہو جائے گی. چاچی اللہ بہت بڑا ہے، امید اس سے لگائیں مجھ سے نہیں. وہ اللہ کی گناہ گار ہے، میرے جیسے انسان کی نہیں. آپ مجھے شرمندہ مت کریں. چاچی کا شانہ تھپکتے ہوئے اس کی آواز جذبات سے آ رہی تھی. ماں جی نے چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے باحوصلہ بیٹے کو دیکھا. انہیں اس پر فخر تھا اور یہ فخر جھوٹا نہیں تھا. اتنا سب کچھ اس عورت کے کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے اسے دیکھنے آ گیا تھا. چاچی نے بھی اپنے آنسو پونچھ لیے اور دھیرے دھیرے وہ دعائیں کرنے لگی. اصلان ان کے پاس سے اٹھ کر اب کوارٹر میں ٹہلنے لگا. ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر اصلان اپنی جگہ سے چل کر تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آ گیا. اب وہ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے آن بان والے پرکشش مرد کو دیکھا. آپ پیشنٹ کے کزن ہیں وہ میرے چچا کی بیٹی. اس نے وہی تعلق بتایا جو ظاہر اس سے جڑا ہی رہنے والا تھا. وہ چاہ کر بھی
اس رشتے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اوہ، آپ کی کزن کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے اور ان پر بری طرح سے تشدد کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اب تک بے ہوش ہے۔ ہم نے ان کا آپریشن کر دیا ہے، بس اب دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے، ڈاکٹر تسلی دینے والے انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ مگر اصلان جبرے بھینچے وہی کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ دماغ صحیح ہے نا تمہارا اصلان، یا ہوش کھو بیٹھے ہو تم؟ ماں جی نے پہلی بار بہت ہی سختی سے اصلان کو ڈانٹا تھا۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی جس پر ان کا بھڑکنا فرض بنتا تھا۔ میں نے کوئی ناجائز بات نہیں کی ماں، وہ میرے گھر کی عزت ہے۔ اور کیسی عزت؟ کہاں کی عزت؟ مت بھولو کہ اس نے ہماری عزت کیسے نیلام کر دی تھی۔ ماں جی نے بھڑک کر اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس نے خود کی عزت نیلام کی ماں، میں نہیں چاہتا ایک بار پھر سے میرے گھر کی عزت بھرے بازار میں روندی جائے۔ اصلان کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے ماں جی کا دل کہا، اپنے بیٹے کو ایک لگا دیں۔ وہ کیا سب بھول گیا جو اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے؟ سب کے طعنے سن لو گے؟ سب کہیں گے اصلان میں اتنا بے غیرت ہے، پھر سے اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ ماں جی نے اس بار بہت ہی طنز سے اسے دیکھا تھا۔ اور اگر میں اسے دھتکار دوں، پناہ نہ دوں، تو وہ پھر ایسی جگہ چلی جائے جہاں ہر روز میر خاندان کی عزتیں بکیں گی تو کیا ماں، لوگ تب بھی باتیں نہیں سنائیں گے؟ اصلان نے بھی بہت چباتا ہوا سوال کر لیا تھا۔ ماں سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ بات اس کی بھی صحیح تھی، مگر کیا ضروری تھا ساتھ رکھتا؟ کہیں اور بھی تو انتظام کر سکتا تھا ان کے رہنے کا۔ ماں آپ یقین رکھیں، اب اس کا اصلان میر سے کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ مگر وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ روز محشر مجھے چچا کے آگے جواب دہ بننا پڑے۔ اصلان نے ان کی گود میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ انہیں اپنے فیصلے پر راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے پھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، جو تمہیں کرنا ہے کرو، مگر اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اصلان۔ میں اپنے بیٹے کا کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں جی نے اس بار نرم پکڑ کر اصلان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کے بیٹے کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ماں، کیونکہ میرے ساتھ آپ ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ اصلان نے جھک کر اپنی ماں جی کے شانے عقیدت سے چومے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر اس کے مضبوط شانوں کو تھپک کر صوفے سے اٹھ گئی۔ بیڈ پر لیٹے وجود کو وہ بڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ آج سے کچھ ماہ پہلے وہ پھول کی طرح ہر وقت تر و تازہ کھلی کھلی رہتی تھی، مگر آج ہسپتال بیڈ پر لیٹا یہ چہرہ کیا، اس کا پورا جسم زخمی تھا۔ ماں جی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھیں۔ ان کے اندر آتے ہی چاچی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، پھر وہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کہا شازی اصلان نے؟ اس نے میری التجا قبول کر لی یا نہیں؟ وہ بہت ہی بے چینی سے پوچھتی ان کے جواب کی منتظر تھی۔ تو تم نے پھر سے اصلان کو خاندان کی عزت، غیرت اور عزت کا واسطہ دیا تھا؟ ماں جی دانت پر دانت جما کر انہیں گھورنے لگیں۔ وہ بری طرح سے بڑبڑائی تھی، تم کیسے اپنی بیٹی کے لیے پھر سے ایسی کوئی خواہش کی سوچ بھی کیسے گئی؟ ماں جی بہت سخت لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ شازی میں نے کوئی ایسی خواہش نہیں کی جس سے تم ایسے بھڑک رہی ہو۔ میں نے اصلان کو بس کرو آسیہ، مجھے آج پتہ چلا کہ تم کتنی خود غرض ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اسے دن رات اپنے سامنے دیکھ کر اصلان کے سارے زخم ہرے ہو جائیں گے۔ وہ کس پل صراط سے گزر کر تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ چاچی کو بیچ میں ہی ٹوک کر وہ پھٹ پڑی تھی۔ چچی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ماں جی کے غصے پر انہیں بھی غصہ آنے لگا تھا۔
تم تو ایسے بھڑک رہی ہو جیسے میں نے کون سی غلط بات کہہ دی۔ میں مانتی ہوں کہ میری بیٹی نے غلط کیا، مگر یہ مت بھولو شازیہ کہ میری بیٹی کا اس گھر حویلی پر برابر کا ہی حق ہے۔ ماں جی نے اس بار تعجب سے اپنی کزن پلس دیورانی کی خود غرضی دیکھی تھی۔ وہ بیٹی کی محبت میں ان کے اسلان کے سارے احسان بھی بھول گئی تھی۔ حق ہے تو ٹھیک ہے، حق لے لو اور جاؤ جہاں جانا ہے، چلی جاؤ اپنی بیٹی کو لے کر۔ ان کے شفقت سے کہنے پر چچی نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ شازی، تم مجھے خود غرض کہہ رہی ہو؟ تم ابھی خود غرض بن رہی ہو۔ میں کہاں جاؤں گی اپنی بیٹیوں کو لے کر؟ انہوں نے دکھ سے کہتے ہوئے بیڈ پر بے بس پڑے وجود کو دیکھا۔ کہیں بھی، مگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو اپنی زانی بیٹی کے ساتھ ڈوب مرتی۔ شازیہ، چلاؤ مت، تمہاری بیٹی نے کوئی غلطی نہیں کی تھی جس کے لیے تم اسلان نے دامن پھیلا کر اپنے پاس رکھنے کی التجا کر آئی۔ اس نے خود اپنے لیے گدھا کھودا ہے، وہ گھرے اس میں۔ تم کیوں اسلان کو اس کی حفاظت کا ذمہ دے آئی؟ وہ نفرت سے بولتی ہوئی اپنی اور ان کے بیچ کی دوستی بھی بھلا چکی تھی۔ اسلان کے معاملے میں وہ ایسی ہی حساس تھیں، کوئی ان کے بیٹے کو دکھ یا تکلیف دینے کی وجہ بنے تو وہ اس سے ساری زندگی نفرت کرتی رہیں گی۔ تو کیا کرتی شازی، وہ دشمن بن گیا ہے میری بیٹی کا، اس نے بیچ دیا تھا اسے، اور اگر ابھی ہم چھوڑ دیں گے تو وہ درندے کھا جائیں گے اسے۔ ایک ماں بن کر سوچو شازی، چچی نے انہیں راضی کرنے کے لیے آخری بار نرم لہجے میں سمجھانا چاہا۔ تو کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ کسی دوسرے کی مرضی پر طوائف بن جاتی؟ اس سے پہلے بھی طوائفوں والے ہی کام کر کے بیٹھی تھی تمہاری بیٹی زانی ہے۔ ایک زانی عورت کو کبھی معافی نہیں ملتی، ماں جی زہر میں ڈوبے الفاظوں میں کہہ کر ان کے دل پر نشتر گاڑے تھے۔ وہ بس انہیں دیکھتی ہوئی وہی دم بخود کھڑی رہ گئی تھی۔ ہانیہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ بار بار گھڑی کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ اسلان 2 دنوں سے نہ جانے کہاں مصروف تھے کہ صبح کے نکلے رات گئے تک واپس آتے تھے۔ وہ نیند کی اتنی شیدائی تھی کہ اسلان کے آنے سے پہلے ہی سو چکی ہوتی تھی۔ صبح بھی وہ بامشکل اس سے 2-4 باتیں کر کے دوبارہ چلا جاتا۔ شکر تھا کہ ہانیہ اور ماں جی ابھی تک اس کے پاس تھیں، ورنہ وہ اکیلے کیا کرتی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ہانیہ نے اس کی بے توجہی محسوس کی تو ٹوک دیا۔ ماں جی ابھی تک نہیں آئیں؟ کہہ کر وہ پلیٹ میں موجود چپس کو اٹھا کر اپنے دانتوں میں رکھ کر کترنے لگی۔ ہاں، آج کل پتہ نہیں کون سے کام پڑے ہیں، لالا بھی بہت مصروف رہنے لگے ہیں۔ ہانیہ نے بھی نوٹس کیا تھا۔ کچھ تو بات تھی کہ پھر سے ماں جی اور اسلان میر کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے۔ ابھی عروشہ کچھ بولتی کہ کار کے ہارن کی آواز سن کر وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آج پتہ نہیں کیوں دل گھبرا سا گیا۔ آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ ہانی کو کیا سوجی کہ اس کی کلائی تھام کر اسے لاؤنج سے نکال بیرونی دروازے کی طرف بڑھ آئی۔ عروشہ نے مسکرا کر فرنٹ ڈور کھول کر اترتے اسلان اور ماں جی کو دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے بیک ڈور کھلتے ہی اس میں نکلتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان بیک ڈور کھول کر کھڑا تھا۔ اس میں سے پہلے چچی نکلی تھی اور چچی نے اپنے ساتھ سہارا دے کر دوسرے وجود کو بھی باہر نکالا تھا۔ ہانیہ؟ ہانیہ بھی شوق سے چچی کے سہارے سے نکلتی۔ ہانیہ میر کو دیکھ رہی تھی، عروشہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس اسلان میر کو دیکھ رہی تھی جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیک ڈور کھولے اس کے نکلنے کا منتظر تھا۔ ہانیہ بامشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکی تھی۔ ہری گھاس والے فرش پر پیر رکھتے ہی اس کے پیر بری
بری طرح سے لڑکھڑائے تھے اور وہ گر پڑتی کہ اس نے کار کا ڈور تھامے اسلان میر کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عروشہ تیزی سے مڑ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ اسلان نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آنیا گر جاتی کے ساتھ کھڑے چچی نے اسے تھام لیا۔ یہ سارے منظر دیکھتی ماں جی کی پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے۔ آپ لوگ اندر چلیں، اسلان سرد آواز میں کہہ کر مڑ کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ لالا یہ ہانیہ جو شوق والی کیفیت میں تھی اس کے پاس آتے ہی بے تابی سے پوچھ بیٹھی۔ اندر چلو چپ چاپ، سختی سے اس سے بول کر وہ اندر چلا گیا تو ہانیہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق اس کے پیچھے تھی۔ اپنے بیڈ روم میں آتے ہی اس کی بے چین نظروں نے اسے چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ بیڈ روم میں کہیں نہیں تھی۔ اسلان نے عروشہ کی آنکھوں میں آنیا کو دیکھ کر اترتی وحشت دیکھ لی تھی۔ وہ عروشہ کی ذات کی اس گرہ کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہ اب پریشان ہو چکا تھا۔ کہاں چلی گئی یہ بے وقوف لڑکی؟ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیتی تم؟ وہ ہتھیلی پر مکہ مار کے سوچتا۔ اسے گھبرا کر پہلے بالکنی پھر واش روم میں ڈھونڈ کر دوبارہ روم میں آ گیا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنی پیشانی انگلیوں سے مسلتے ہوئے وہ پریشان سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسلان کو اتنا تو معلوم تھا وہ بنگلے کے اندر ہی ہے مگر بیڈ روم میں نہیں تو پھر کہاں گئی ہے؟ شور مچا کر کسی کو متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ عروشہ کا آنیا کو دیکھ کر کیا حال ہوا ہے۔ وہ اپنے اور عروشہ کے پرسنل ایشوز دوسروں پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے ڈھونڈے کیسے؟ وہ پیشانی مسلتے ہوئے ترکیب سوچ رہا تھا کہ کیسے عروشہ کو بیڈ روم میں بھی لے آئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اسلان سوچتے ہوئے اپنے بیڈ روم سے نکل کر ساتھ اٹیچڈ روم کھول کر دیکھنے لگا، لیکن وہ ہوتی تو ملتی نہ۔ اسلان اب پریشان ہو چکا تھا۔ نیچے وہ لوگ موجود تھے جن سے وہ سب چھپانا چاہتا تھا اور ادھر عروشہ نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ اسی پریشانی سے پھر سے بیڈ روم میں آ کر باہر سے لاک کرتا نیچے آ گیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور وہ نہ جانے کہاں تھی۔ اسلان لان اور بیک لان ہر جگہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اب اس کے لیے فکر مند ہو چکا تھا۔ کہاں ہو تم بے وقوف لڑکی؟ تم کیوں سب کو بتا کر میرا پلان خراب کرنے پر تلی ہو؟ ناراض ہو تو بیڈ روم میں رہتی۔ آج تم جتنا بھی لڑتی جھگڑتی اسلان سب برداشت کر لیتا کیونکہ اس نے غلط کیا ہے مگر اس طرح نہیں۔ وہ بالوں میں انگلی پھیر کر چاروں طرف دیکھتا عروشہ کے تصور سے بولتا، بے چینی مگر احتیاط سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسلان کیا ہوا بیٹا؟ کب سے دیکھ رہی ہوں تم پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے ہو، کوئی بات ہے بیٹا؟ وہ پھر سے اندر آیا تو کچن میں جاتی چچی نے اسے پکار کر پوچھ لیا۔ اسلان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اب کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہاں کر جو پریشانی جو بے چینی سے ان کے چہرے پر وہاں اسپتال میں تھی اب وہ ان کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ میں ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں۔ پل ہی میں وہ اپنی پریشانی چھپا کر اپنے چہرے کو نارمل کرتا ان سے ہی ان کے اپنے بیڈ روم سے باہر نکلنے کے بارے میں سوال کرتا مسکرایا۔ میں کچن تک جا رہی تھی آنیا کے لیے سوپ بنانے کے لیے، وہ جھجک کر بولتی۔ اسلان کو بھی اسی جھجک سے دیکھ رہی تھی۔ آنیا کے ذکر کرنے پر انہوں چھپکے سے اسلان کے تاثرات جانچے۔ تو پھر ملازمہ سے کہہ دیں چاچی، وہ کچن میں ہی ہوں گی۔ آپ لوگ جب تک ہیں بلا جھجک اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ جو چاہیں مجھ سے کہیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ آنیا کے ذکر پر بھی اسلان بالکل نارمل رہا تھا۔
بلکہ بہت نرمی سے کہہ کر اس نے ان کی ساری فکر مندی دور کر دی۔ چچی کا چہرہ کھل گیا، ورنہ ماں جی کی بات اور یہ سوچ سوچ کر کہ جانے اسلان اب ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے، کہیں وہ اسلان کی نظروں میں اپنی حیثیت ہی نہ کھو دے۔ یہ سب سوچ سوچ کر وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، ایک بار تم نے پھر سے مجھ پر جو احسان کیا ہے نا، میں تمہاری ہمیشہ قرض دار رہوں گی۔ آنیہ کے زخم بھر جائیں اور اسے ان دشمنوں سے نجات مل جائے، ہم لوگ کہیں اور چلے جائیں گے۔ وہ احساس تشکر سے لبریز سے بھیگی آنکھوں سے اس رحم دل مہربان شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ہمیشہ انہیں ماں کہا ہی نہیں سمجھا بھی تھا۔ چچی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میرا آپ کے لیے کچھ فرض ہے جو مجھے پورے کرنے ہیں۔ وہ اسی طرح مسکراتے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور آپ کیوں کہیں جائیں گی؟ حویلی آپ کی بھی ہے۔ جہاں تک یہاں رہنے کی بات ہے، جب تک میں کہہ نہ دوں آپ یہاں سے مت جائیے گا۔ وہ اسی نرمی سے کہتا انہیں اپنی طرف سے پوری طرح سے مطمئن کر چکا تھا۔ سدا خوش رہو بیٹا، تم پر مجھے فخر ہے، مگر یہاں رہنا مناسب نہیں ہے شاید، وہ کہتے ہوئے پھر سے جھجک گئیں۔ آواز بھی دھیمی ہو گئی، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسلان نے تعجب سے انہیں دیکھ کر پوچھا، کیوں مناسب نہیں چاچی؟ کسی نے کچھ کہا آپ سے؟ اسلان کو شک ہوا کہیں ماں جی نے برا بھلا کہا نہ ہو۔ اپنے لیے اپنی ماں کی حساسیت اور محبت سے باخبر جو تھا، شاید عروشہ کو برا لگا ہمارا آنا، وہ تو ہمیں دیکھتے ہی اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی، مجھ سے بھی ملی نہیں، وہ آنکھیں جھکا کر دھیمے سے بولی۔ اسلان نے اس بار اپنی کنپٹی ایک انگلی سے کھجلائی۔ ابھی نے کیا بتاتا کہ وہ بھی اسی متعلق پریشان تھا۔ میری بہو اتنی کم ظرف نہیں کہ اسے مہمان بھی برے لگیں۔ ابھی وہ سوچ سمجھ کر کچھ بولتا کہ اچانک سے ماں جی نے آ کر بڑی ناگواری سے ان کی بات کا جواب دے دیا تھا۔ خاص طور پر مہمان پر زور ڈالا گیا تھا، ان کے ساتھ سنجیدہ سی ہانیہ بھی تھی۔ اسلان نے گہری سانس لے کر ماں جی کے سخت انداز دیکھے۔ مجھے معلوم ہے عروشہ بڑی اچھی بچی ہے، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ چچی انہیں دیکھتے ہی ذرا سنبھل سی گئیں۔ جیٹھانی کے تیور اب بدل چکے تھے اور وہ جان گئی تھیں ابھی نے سنبھل کر ہی تیور دکھانے پڑیں گے، خاص طور پر جب اسلان گھر پر ہوں۔ اب کبھی مت کہنا میری بہو کے بارے میں کچھ، تمہارے منہ سے میں اپنی بہو کے بارے میں ایک لفظ بھی برا نہ سنوں۔ ماں جی ایک دم سے اتنی چینج ہو جائیں گی، اسلان اور ہانیہ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے خطرناک تیور سے چچی کو گھور رہی تھیں۔ چچی نے بڑی مشکل خود کو کچھ کہنے پر روکا ہوا تھا، ورنہ جواب دینے تو انہیں بہت اچھے سے آتا تھا۔ اسلان، عروشہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ماں جی چچی کو اسی سخت نظروں سے دیکھ کر مڑ کر اسی سختی سے اسلان سے بولے تھے۔ اسلان دل ہی دل میں گھبرایا مگر ظاہری طور پر سادگی سے بولا، وہ سو رہی ہے، رات وہ میرے انتظار میں دیر تک جاگ گئی تھی، اس لیے میں نے ہی اسے سونے کے لیے بولا ہے، اور ماں اسے سونے دیں، ڈسٹرب مت کریں، میں بھی کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ عروشہ کے بے وقت سونے پر اس کی خبر لینے بیڈ روم میں جا پہنچتی اور سارا راز کھل جاتا، اسلان بات بنا کر اور اپنے ریسٹ کا بتا کر سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ اسے پکا یقین تھا اب کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اسلان نے کچھ دیر بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر ویٹ کیا، پھر آہستہ قدموں سے آ کر ریلنگ سے نیچے لیونگ روم کی طرف دیکھا تھا۔ نیچے اب سناٹا چھا گیا تھا، فی الحال سب اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ کہاں چلی گئی یہ پاگل لڑکی؟ وہ اپنی پیشانی پر
مٹھی بنا کر ہلکے ہلکے مارتا سوچ رہا تھا وہ گھر کے کس کونے میں جا سکتی ہے۔ ٹیرس، ہاں ٹیرس پر وہاں میں نے نہیں دیکھا۔ اسلان کے ذہن میں جیسے یہ خیال آیا وہ تیز قدموں سے ٹیرس کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیرس پر پہنچتے ہی وہاں کا ڈور احتیاط کے طور پر لاک کر کے وہ ٹیرس پر بے چینی سے چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسلان کے بے چینی سے ادھر ادھر پھرتے قدم ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ بےتاب دل کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف تشکر سے دیکھ کر ایک طرف سکر سمٹ کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے کیا تھی وہ خود انجان تھی اور اسلان بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ روشا، پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی آواز میں ساری دنیا کی محبت سمائے ہوئے اس نے عروشا کے جھکے سر کو اپنی انگلیوں سے سہلایا۔ عروشا نے دھیرے سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے اسلان کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ بے تحاشا سرخ ہوتی اس کی آنکھیں ہر جذبات سے اس وقت خالی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی رموک نہ پا کر اسلان پریشان ہوا تھا۔ عروشا، کیا ہوا جان؟ یہاں کیوں چلی آئی؟ اسلان جانتا تھا اس وقت اس کی محبت ہی عروشا کو ماضی سے کھینچ لائے گی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے لبریز ہو کر پوچھتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھتے ہوئے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر چوما تھا۔ پتہ نہیں کیوں چلی آئی، وہ اس کے سینے سے لگی سر اٹھا کر اب بھی اسے خالی آنکھوں سے اسلان کو دیکھتی بے چارگی سے بولی۔ اسلان نے اس کی حالت پر خود کو ملامت کی۔ اپنے مقصد کے لیے وہ عروشا کو کس تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا نہیں معلوم۔ آؤ چلیں بیڈ روم میں چلیں، کچھ دیر چلو آرام کر لو یا سو جانا، تم نے کھانا بھی تو نہیں کھایا ہے، چلو میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ اس کے بالوں کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے اس نے نارملی بات کر کے اسے سب بھلانا چاہا۔ آرام کر لوں مگر کہاں؟ میرا تو کوئی گھر نہیں، ہاشم بھی نہیں، وہ بھی مجھ سے دور چلا گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بڑی معصومیت سے اسے اسی طرح اجنبیت سے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ اسلان نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کچلا تھا۔ دل میں اس کی حالت سے نشتر چبھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں روشا، یہ تمہارا گھر ہے، صرف تمہارا، میں صرف تمہارا ہوں، تمہارا اپنا اسلان، چلو اٹھو شاباش، روم میں چلو۔ اسلان نے خود پر جبر کر کے اسے ساتھ لگائے ہوئے تھام کر اٹھانا چاہا۔ میرا گھر ہے یہ میرا گھر نہیں، یہ اس کا گھر ہے، اس گندی عورت کا۔ وہ آ گئی ہے، وہ گندی عورت ہے، وہ مجھ سے سب چھین لے گی، وہ آپ کو بھی میرا نہیں رہنے دے گی۔ گندے لوگ سب چھین لیتے ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ عروشا اب بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس نے غصے سے اسلان سے خود کو زبردستی چھڑا لیا اور پھر سے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسلان کی شرمندگی اور بڑھی تھی، وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ روشا، یہ گھر میں سب تمہارے اپنے ہیں، وہ گندی عورت تم سے چھین نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اسلان میر صرف تمہارا ہے، اپنی روشا کا، وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور میں کسی بھی گندے لوگوں کو اپنی روشا کی خوشیاں چھیننے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اسے یقین بخش رہا تھا۔ اسلان کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ عروشا نے اس بار اسے دیکھ کر سب یاد کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں وہ منظر لہرایا جب آنیا نے کاج سے اترتے ہوئے اسلان کا بازو تھام لیا تھا۔ عروشا کو سب یاد آیا تو پھر سے وہی وحشت اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ اسلان، وہ گندی عورت ہے، وہ ناپاک ہے، اس نے آپ کو چھوا ہے، وہ آپ کو ناپاک کر دے گی۔ آپ کی یہ شرٹ اتاریں، اسے یہ ناپاک ہو گئی ہے، اتاریں اسلان، یہ اتاریں۔ وہ جیسے پاگل سی ہو رہی تھی۔
اسلان کی شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرتی، اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ وہ خود بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یہ دیوانگی، یہ وحشت اسلان کو اس کی حالت غمگین کر گئی۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ انمول تھی، وہ اللہ کی طرف سے دی گئی تحفہ تھی اسلان میر کے لیے، اور اس کی حفاظت کرنا، اسے بے پناہ عشق کرنا اسلان میر پر اب واجب ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا عروشہ جان، تم بے خوف رہو، اپنی طرف بڑھنے والے ناپاک ہاتھ کاٹ دوں گا، مگر تمہیں اس ذہنی تکلیف میں نہیں ڈلنے دوں گا۔ اسے پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں بھینچے ہوئے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا، بار بار اس کے سر کو چومتا۔ وہ اسے اپنی محبت کا بھرپور احساس دلا رہا تھا۔ اسلان، وہ آپ کو چھوئے گی تو نہیں؟ وہ اپنی گندی نگاہوں سے آپ کو دیکھے تو نہیں؟ مجھے غلیظ نظروں سے بہت خوف آتا ہے اسلان۔ یہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر لیتے ہیں، جیسے اس نے میری امی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے میرے سامنے میری امی کو، اور جیسے جیسے وہ بھیڑیا۔ عروشہ سہمی سہمی اسی چھوٹی بچی کی طرح اپنا سر اونچا کر کے وہ اسی خوف سے اسلان سے پوچھ رہی تھی، جس خوف نے اس کی شخصیت میں ایک گرہ ڈال دی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، عروشہ ویسی نگاہیں بھانپ کر اسی خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اسلان نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، دل کہا جا کر ابھی اسی وقت ان انسانوں کے سینے میں ہزاروں گولیاں اتار دے، جس نے عروشہ اور ہاشم کے بچپن سے کھیلا تھا۔ کبھی نہیں میری جان، کبھی نہیں، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، آنکھیں نکلوا دوں گا، اپنے آپ کو اور اپنی عروشہ کے بیچ اس کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا۔ اسلان نے جھک کر اس کے چہرے کو کئی بار چوم کر دھیرے دھیرے عروشہ کے دل میں سکون سا اتار دیا۔ وہ پرسکون سی ہو کر اسلان کے بے تاب لمس کو اپنے چہرے سے دل میں اترتے محسوس کر رہی تھی۔ آپ یہ شرٹ کیوں نہیں اتار رہے ہیں؟ عروشہ نے آنکھیں کھول کر اسلان کو پھر اس کی شرٹ کو دیکھا۔ جہاں اس نے چھوا تھا وہاں پر مجھے کیڑے رینگتے محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر دور ہٹنے لگی تو اسلان نے تیزی سے اپنے بٹن کھول کر شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ وہ ریلنگ سے اڑتی جانے کہاں چلی گئی تھی؟ اب ٹھیک پیار سے کہہ کر پھر سے عروشہ کا سر اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ کیوں یہاں ہے اسلان؟ عروشہ کو اب بھی کچھ خوفتا سر اٹھا کر اسلان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہاں پھیرا۔ بس کچھ دن کے لیے پھر چلی جائے گی۔ اسلان پر بھروسہ رکھو میری جان۔ اپنے چہرے پر پھرتے عروشہ کے ہاتھ کو تھام کر اس نے لبوں سے لگا کر پیار سے کہا، آپ پر بھروسہ ہے اسلان، سب سے زیادہ ہے، مگر خوف بھی ہے۔ عروشہ کی آنکھوں میں خوف اب بھی ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ سہمی ہوئی آواز میں اپنے خوف کو ظاہر کیا، وہ کیا عروشہ، وہ سب بھیڑیا بھی آ جائے گا، وہ سب بھیڑیا بھی آ جائے تو اسلان میر کا تم سے وعدہ ہے، وہ تمہاری اور تمہارے ہاشم کی پوری حفاظت کرے گا، اب کوئی بھی گندے ہاتھ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ اس کے سر کو بوسہ دے کر اس نے عروشہ کے دل کو مطمئن کر دیا۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ اسلان میر بدل جائے گا یا اس سے بے وفائی کر بیٹھے گا۔ اسلان میر پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ اس کے کردار پر کوئی فرشتہ بھی گواہی دیتا تو بھی وہ یقین نہیں کرتی۔ اسے تو ہوس زدہ لوگوں سے خوف آتا تھا، جن کی ہوس انہیں پستی میں گرا دیتی ہے۔ وہ معصومیت سے بھی کھیلنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ جب سے اسلان اس کی زندگی میں آیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھی، مگر آج آنیہ کو دیکھ کر وہ پھر سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ لیکن اسلان کی بھرپور چاہت اور حفاظت کے احساس نے اس کے دل سے خوف کو مٹا دیا تھا۔
عروشا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں تو وہ بھی عروشا کو سینے سے لگائے ہوئے اس کے سر کو سہلاتا وہی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور لبوں پر بڑی مغرور سی مسکراہٹ۔ اب تک اس نے جو چاہا تھا وہ سب اس نے حاصل کیا تھا، تو غرور کیسے نہ ہوتا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے شاہ نواز خان کا نمبر ملایا تھا۔ پہنچ گئی اسلان میر کی ایکس وائف اپنے ٹھکانے پر۔ ادھر سے کال پک کرتے ہی شاہ نواز خان نے چھوتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں پہنچ گئی، اور اسی شان سے پہنچ گئی جس شان سے ہم نے چاہا تھا۔ یہ اسلان میر تو میری سوچ سے بھی زیادہ غیرت مند کہہ لو یا بیوقوف کہہ لو، دونوں ہی نکلا ہے۔ عورت بیڈ پر آرام سے لیٹتی ہوئی مکور وہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ زیادہ غیرت مند بننے والے مردوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ہاتھوں سے یوں ہی بیوقوف بنتے رہتے ہیں۔ بجائے اسے گھر میں رکھنے اسے مار ڈالنا چاہیے تھا، مگر دیکھو کیسے پھر سے اپنے گھر ہی لے گیا۔ شاہ نواز خان حقارت سے بولتے ہوئے اسلان میر کے بیوقوف بن جانے پر کہکے بھی لگا رہے تھے۔ وہ کیا مارے گا؟ تم نے کوئی کسر چھوڑی کیا مارنے میں؟ اتنی بری طرح سے کیوں مروایا اور اس کے ساتھ کیا کروایا تم نے؟ عورت کو شاہ نواز خان کی کمینگی پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے اپنے غصے کو ظاہر بھی کر دیا۔ اسے کون سا فرق پڑ گیا، خود بڑی پیاسی تھی، میں نے سوچا اس کے ساتھ ساتھ اپنے آدمیوں کا بھی بھلا کر دوں۔ شاہ نواز خان نے لاپرواہی سے کہہ کر جتا دیا کہ ان کے غصے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تمہارے آدمیوں کی بھوک کسی بھی 2 ٹکے کی عورت سے مٹ جاتی، وہ کوئی گھری پری تو نہیں تھی۔ عورت کو اور بھی غصہ آیا، وہ جیسے فون پر ہی ان پر گرائی۔ تجھے کیوں اتنے مرور اٹھ رہے ہیں؟ شاہ نواز خان نے جیسے اسے اور بھڑکایا۔ شاہ نواز خان مت بولو، اس سے میرا کیا رشتہ ہے؟ اس نے بس دان پیسے۔ معلوم ہے میں اب تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بھی اسی عورت کے انداز میں بول کر بے چینی سے عروشا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تمہاری بیٹی اپنے غیرت مند شوہر کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں آرام کر رہی ہے۔ اب اس عورت کو موقع ملا تھا شاہ نواز خان کو چلانے کا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلاتے ہوئے اس نے انہیں تپایا۔ ادھر وہ سچ میں تپ گیا۔ ایک لمحے کو موبائل پر خاموشی چھا گئی۔ کیوں، کیا ہوا شاہ؟ بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے تم؟ وہ آرام کر رہی ہے اپنے بیڈ روم میں اپنے شوہر اسلان میر کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ عورت بڑے گھٹیا انداز میں آگے بولتی کہ شاہ نواز خان نے غصے سے چیخ کر کال ہی کٹ کر دی۔ میں جانتی ہوں شاہ نواز خان تیری کمزوری کیا ہے، اور تیری بیٹی کی کمزوری کون ہے؟ بس صحیح وقت کا انتظار ہے، پھر تجھے اور تیری بیٹی کو کیسے اپنی گرفت میں کرنا ہے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ عورت مکاری سے مسکرا کر سوچتے ہوئے اپنے سر کو جھٹک کر موبائل ایک طرف رکھتی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بادل بڑی زور سے گرجے تو اسلان نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کئی دنوں سے بادل اسی طرح آتے اور بنا برسے گرج چمک کر چلے جاتے۔ اب بھی جانے کب آسمانوں نے کالے کالے بادلوں کی چادر اوڑھ لی تھی اور اب شاید برسنے کے لیے تیار تھے۔ اسلان نے مسکرا کر اپنے سینے سے لگی عروشا کے سر کو دیکھا۔ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی، وہ ایسے ہی اسے سینے میں جگڑے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید سو گئی تھی کیونکہ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بنیان کو مٹھی میں جگڑے وہ اس سے لپٹی ہوئی تھی۔
اور اس کی سانسوں کی آواز اسلان صاف صاف سن رہا تھا۔ اسلان نے ذرا سا گردن ٹیڑھی کر کے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ اسی وقت عروشہ نے آنکھیں کھول کر خود کو دیکھتے اسلان کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا تم سو گئی ہو۔ اسلان کو سچ میں تعجب ہوا تھا اس کے جاگے رہنے پر۔ اتنی دیر سے اسے ایسے ہی لیے بیٹھا رہا تھا کہ وہ شاید سو رہی ہے۔ عروشہ نفی میں سر ہلا کر اس کے سینے سے الگ ہونے لگی کہ اس نے پھر سے اسے سینے سے لگا لیا۔ سونے کا پوچھا تھا، الگ ہونے کے لیے تو نہیں کہا۔ چپ چاپ جیسے ابھی تک پڑی تھی ویسے ہی پڑی رہو۔ اسے زبردستی اپنے بازوں میں دوبارہ بھینچ کر وہ اب مصور سا تھا۔ اسلان بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلیں، نیچے چلتے ہیں۔ سب کیا سوچیں گے؟ عروشہ نے اسے احساس دلانا چاہا کہ کافی رات ہو گئی اور نیچے سب ان کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، اب سب بھول کر وہی عروشہ تھی، لڑتی جھگڑتی، معصوم حرکت کرنے والی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، میں کہہ کر آیا تھا ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو تم مطمئن رہو اب کوئی ہمیں چھیڑنے بیڈ روم تک نہیں آئے گا۔ اس کے سر کو زبردستی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ سرشاری سے بولا، رات کی تنہائی، اس کا محبوب اس کے پاس۔ اسلان کو سب بے حد اچھا لگ رہا تھا، دل یہی کہہ رہا تھا وہ ایسے ہی اسے اپنی آغوش میں بھرے بیٹھا رہے۔ ہم بیڈ روم میں کہاں ہیں؟ ہم ٹیرس تو پر ہیں اسلان۔ وہ حیران سی چہرہ اونچا کر کے اسلان کے مصور چہرے کو دیکھ کر بولی، ہم یہاں ہیں، یہ صرف ہمیں معلوم ہے، باقی سب کے لیے ہم بیڈ روم میں ہیں۔ ایسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اسلان نے بتا کر خود کو دیکھتی عروشہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ عروشہ کو سب یاد آ گیا، کیسے وہ آنیہ کو دیکھ کر پاگل سی ہو کر یہاں آ کر چھپ گئی تھی، کیسے اسلان آیا اور اس کی باتیں جس نے اسے پرسکون کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسلان اس کے چہرے کے بدلتے رنگ باغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھ سے بات بھی مت کریں، اسی لیے اتنے دن سے مصروف تھے، مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی، اور آپ میری اجازت کے بغیر اسے میرے گھر میں لے آئے۔ اسلان کے ساری بات چھپا کر رکھنے پر اب وہ ناراض تھی۔ اتنے دن سے وہ اس عورت کی وجہ سے مصروف تھا اور اسے بنا اطلاع دیے وہ اسے اس کے گھر تک لے آیا۔ عروشہ کی اب خالص بیویوں والی حس بیدار ہو چکی تھی اور وہ جہرت سے اسلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے کر تیزی سے اس سے الگ ہو کر اٹھ چکی تھی۔ اسلان نے منہ بنا کر ناراض بیوی کو جاتے دیکھا تھا، خود سے بے پناہ محبت کرنے والی، اس پر پورا یقین رکھنے والی لڑکی کو تو وہ اپنی محبت کے احساس سے اسے حفاظت دے کر منا سکتا تھا، آرام سے قریب کر سکتا ہے، مگر اس نے ایک بیوی کو بے خبر رکھا تھا، جس کی سزا وہ اسے خود سے دور کر کے دے کر جا رہی تھی۔ بیویوں والے انداز والی ناراضگی میں آ چکی عروشہ کو کیسے منائے؟ اسلان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خالصانہ بیوی والے موڈ میں آ چکی اپنی زوجائے محترمہ کو دیکھا۔ پھر اسلان تعصب سے سر ہلاتے ہوئے وہ پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہولے ہولے چلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف جانے والے ڈور کھولنے کی کوشش کرتی عروشہ کے سر پر پہنچ گیا۔ موبائل پر زبردستی رنگ بجنا شروع ہو گئی تو سنگل بیڈ پر سوئے ہوئے وجود نے کمفرٹ سے اپنا سر باہر نکالا تھا اور مندی مندی آنکھوں سے گھڑی دیکھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس وقت کس کمبخت کو اس کی یاد آ گئی تھی؟ اس وقت کس کی کال ہے؟ نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ کال کرنے والے پر شدید غصہ آیا تھا۔ لیٹے لیٹے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا، مگر ہاتھ مار مار کر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل ہاتھ نہیں لگا اور وہ بج بج کر خاموش بھی ہو گیا۔
تو اس نے چین کی سانس لے کر دوبارہ کمفرٹر اپنے سر پر تان لیا۔ بس 2-4 ہی سیکنڈ موبائل پھر سے چنگاڑتے ہوئے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس بار کمفرٹر پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائیڈ لیمپ جلا کر سائیڈ ٹیبل کے کونے میں اٹکا موبائل اٹھا کر اسے خاموش ہی کرنے والا تھا کہ اسکرین پر اسلان بھائی کالنگ دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ ہیلو اسلان بھائی، کیا بات ہے آپ اس وقت؟ وہ بے چینی سے موبائل کان سے لگا کر گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تم دونوں بھائی بہنوں کو سارے گدے بیچ کر سونے کی عادت ہے کیا؟ ادھر سے اتنا جلا بھنا جواب سن کر ہاشم نے موبائل کان سے ہٹا کر سامنے کر کے دیکھا۔ یہ اسلان میر ہے یا کوئی اور؟ چھوتے ہی ایسا سوال! پھر سے سو گئے کیا؟ ادھر سے کوئی جواب نہ پا کر پھر سے جھنجھلا کر پوچھا گیا۔ نہیں تو اسلان بھائی، بات کیا ہے؟ آشو تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم کنفیوز سا تھا اور گھبرایا بھی۔ آخر کیا بات ہے کہ اسلان بھائی اتنی رات میں ایسے جھلے بھنے سے موڈ میں ہیں؟ کہیں اس کی پیاری بہن نے کوئی بے وقوفی تو نہیں کر دی؟ تمہاری آشو کی خیریت خود پوچھ لینا، مجھے بھیڑوں کی طرح چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ادھر سے بڑی سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا گیا تو ہاشم نے گہری سانس دی اور پڑی کا خود کا مسئلہ ہے تو مجھے کیوں جگایا گیا؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ جمائی لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لالا کہا کرو تم بھی۔ اف! ہاشم کو پکا یقین ہو گیا اسلان میر ضرور کچھ کھسک گئے ہیں۔ بجائے بات بتانے کے پہلے ویسا مذاق اب نیا حکم۔ اسلان بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اور تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ لالا کہا کرو مجھے ہانیہ کی طرح۔ ہاشم کا دل کہا موبائل اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے۔ ان پر تو مار نہیں سکتا تھا، ایک تو اس کی نیند میں خلل ڈالا، اس پر سے ایسا آرڈر۔ یہ لالا کہلوانے کا شوق صبح میں بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ تمہیں بھی اپنی بہن کی طرح خود سے گفتگو کرنے کی عادت ہے؟ سامنے والا کچھ بھی بولے یا کہے تم دونوں بہن بھائی دل ہی دل میں سوال جواب کرنے لگتے ہو۔ ادھر سے تپا جلا اتنا اچھا جواب سن کر ہاشم کھسکنا سا ہو گیا۔ آپ بولیں کیا بات ہے؟ آپ نے اتنی رات میں کیوں کال کی؟ اس بار بڑے تحمل سے ہاشم نے بڑے ادب سے بہنوئی صاحب سے پوچھا تھا۔ اتنی رات تو نہیں ہوئی کہ تم گھبرا ہی گئے؟ ہم نے تو کسی جوان لڑکے کو اتنی جلدی سوتے نہیں دیکھا۔ وہ آج شاید ہاشم کو پوری طرح سے زچ کرنے کے موڈ میں تھا۔ لالا آپ صبح بات کر لیجیے گا مجھ سے، وہ دانت پر دانت جما کر پوری خفگی سے بولا۔ تو ادھر سے اسلان نے کہکا لگایا تھا۔ ان کے کہکے پر ہاشم نے بس دانت ہی کچکچائے۔ عروشہ صحیح کہتی ہے، خون جلانے میں اسلان میر کا جواب نہیں۔ اب آئے نا تم لائن پر، سب خیریت ہے، بس تم سے ایک کام ہے۔ وہ ہنستے ہوئے نارمل ہوئے تو ہاشم نے شکر کیا تھا۔ آپ حکم کریں، اس نے ادب سے کہا۔ ایسا کرو تیار ہو جاؤ، فیضان تمہیں لینے پہنچتا ہوگا، اس کے ساتھ یہاں آ جانا۔ ہاں البتہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا اور راستے میں جو بھی تمہاری بہن کو کھانے میں پسند ہے وہ بھی پیک کروا لینا۔ اور سنو، اندر آ کر شور مت مچانا، بس سیدھے ٹیرس کی طرف آنا، میں وہیں ہوں، ٹھیک؟ جلدی کرو، میں منتظر ہوں۔ وہ عجلت سے اسے سب سمجھاتا ہوا فون کاٹ چکا تھا۔ ہاشم بے وقوفوں کی طرح سب سنتا، اب موبائل کو گھور رہا تھا۔ یہ اسلان بھائی کو کیا ہوا ہے؟ آخر اس طرح رات میں کون کس کو بلاتا ہے؟ اور یہ عروشہ کو کھانے پینے کا پھر سے کوئی دوڑا پڑ گیا؟ نیند کو خیر بات کہہ کر وہ سر جھٹک کر پیروں پر سے کمفرٹر پھینک کر اٹھ چکا تھا۔
اس کے حکم کے مطابق وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ان کا وفادار فیضان آنے والا تھا، جو اصلان بھائی سے بھی زیادہ خطرناک لگتا تھا اسے۔ اصلان موبائل دوبارہ جینز کی پاکٹ میں رکھ کر ہولے سے ہنس دیا۔ اپنی باتوں سے اس نے ہاشم کو جو تنگ کیا تھا، ہاشم کی حالت کا ہی سوچ سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس طرف چلا آیا جدھر پوری بیویوں والے خونخوار موڈ میں وہ چھت پر رکھی اس اکلوتی چیئر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اصلان نے اب تک اسے منانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ دونوں دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ٹیرس پر آتے وقت اس نے احتیاط کے طور پر اوپر آنے والا اکلوتا ڈور لاک کر دیا تھا، اور ادھر سے شاہد ملازمہ نے اپنی روزانہ والی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جاتے ہوئے ڈور لاک کر دیا تھا۔ اس لیے نہ ڈور کھلنا تھا، نہ عروشہ کو نیچے جانا تھا۔ تب سے اب تک عروشہ نے اسے ڈھیروں صلوات سنا دی تھی۔ وہ بھی آرام سے سنتا ہوا ادھر سے ادھر ٹیرس پر ٹہلتا، نیچے جانے کے لیے تدبیر سوچ رہا تھا۔ ایسی ترکیب کی جائے کہ وہ دونوں نیچے پہنچ جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ یہ کام فیضان بخوبی انجام دے سکتا تھا، مگر فی الحال اس کا گھر میں آنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ گارڈ سے کہنا نہیں چاہتا تھا، پھر اسے ہاشم کا خیال آیا تھا۔ کچھ اسے ستانے کا بھی موڈ بن گیا، اس لیے اسے کال کر کے وہ اب مطمئن تھا۔ ایسے گھوم رہے ہیں آپ جیسے پارک میں واک پر نکلے ہیں۔ کب سے دیکھ رہی تھی اصلان کو مست مگن سا ٹہلتے ہوئے، مگر اب خاموش رہنا بس میں نہیں تھا۔ اکیلے سلک سلک کر وہ عادی ہو گئی تھی، اور بادشاہ سلامت آرام سے گھٹنے بھر موبائل سے چپک کر اب ٹہلنے کا شغل فرما رہے تھے۔ تم بھی اپنے پیروں کو زحمت دے لو، مگر چیئر چھین جانے کا ڈر ہوگا۔ وہ اطمینان سے اس کا خون جلا کر اپنے جینز کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر ادھر سے ادھر آہستہ قدموں سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اللہ ایسا میاں کسی کو نہ دے جو وہ بری طرح سے جل کر بڑبڑائی۔ کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک ہی پیس تھا، وہ بھی تم دعائیں مانگ مانگ کر اپنے نام کر چکی ہو۔ اصلان جب محبت کے موڈ سے نکل کر خون جلانے والے موڈ میں آ جاتا ہے تو کیسے دوسروں کو سراپا سلگا دیتا ہے، یہ کوئی عروشہ سے پوچھے۔ آپ کو اپنے نام نہیں کیا تھا، آپ خود زبردستی مجھے اپنا بنانے کے لیے مرے جا رہے تھے، بھول گئے؟ کیسے گن پوائنٹ پر میرے بھائی کو لا کر نکاح کے لیے ہاں کروائی تھی۔ اس نے چیئر پر اور بھی پھیل کر بیٹھتے ہوئے بہت جل کر دبدو جواب دیا تھا۔ عروشہ کے جلے بھونے پر سے طنز پر اصلان نے وہی ٹھہر کر آنکھیں سکڑ کر اسے گھورنا شروع کیا تھا۔ اللہ کہیں غلط ٹائم پر کمبخت زبان تو نہیں پھسل گئی۔ اسے اس طرح اپنے کو گھورتے دیکھ کر عروشہ نے گڑبڑا کر دل میں سوچا، جینز اور صرف بنیان میں اس کے مسلز پوری طرح سے ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ برا مان گئے تو بچ بھی نہیں سکتی میں، لعنت ہے تجھ پہ عروشہ، کتنا بولتی ہو تم۔ اس بار اس نے تھوک نگلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ بچنے کی کوئی تو راہ ہوگی، اب گھورتے رہیں گے یا نیچے جانے کا بھی سوچیں گے؟ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا رہا تو وہ آہستہ سے اس سے نگاہیں چرا کر بولی، دل سہم سا رہا تھا۔ جانتی تھی اصلان کتنا حساس ہے اس حادثے کے معاملے میں، پھر بھی زبان چل پڑتی ہے۔ کیوں بیٹھی رہو اور کچھ بولو، میں کچھ اور بھی سننا چاہتا ہوں۔ ذرا سا جو اس کا انداز تبدیل ہوا ہو، اس کی کالی آنکھوں کی طرف سے دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے عروشہ اب خود کو کوس رہی تھی۔ کیوں وہ اتنی بیوقوف ہے؟ بول رہی ہو نا، ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ ایک تو اس ڈین کو میرے سر پر سوار کر دیا،
اوپر سے مجھے ڈرا رہے ہیں، زبان پھسل گئی تو کیا کروں؟ جیسے تیسے اپنے دل کو تسلی دے کر اس نے جرأت پیدا کر کے اسے بھی گھورنے کا شغل شروع کیا۔ اسلان کو 2 ہی قدم لگا تھا اس کے سر پر پہنچنے پر۔ عروشہ گڑبڑا گئی، آج تو گئی وہ کام سے۔ اسلان نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی کلائی جکڑ کر اسے چیئر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور خود چیئر سنبھال کر بادشاہوں کی طرح اکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ عروشہ جو اس کے کھینچنے پر گھبرائی تھی اور کسی اور چیز کی منتظر تھی، اس کی دھندالی پر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب تم گھوم پھر کر جو چاہے مجھے کہہ سکتی ہو، میں آرام سے سن لوں گا۔ وہ آرام سے اپنی لمبی لمبی ٹانگیں فرش پر پھیلا کر چیئر کی پشت پر سر ٹیک کر آنکھیں موند گیا۔ اور پلیز جو بولا ہے وہ بولتی رہنا، مگر اپنا لاؤڈ سپیکر ذرا کم رکھنا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر کہتے ہوئے پھر سے وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ عروشہ کو اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ بولنا بھی بھول کر اسے آرام سے ٹیک لگا کر سوتے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی منزل آ گئی ہے سر۔ کار بنگلے کے گیٹ کے پار روک کر فیضان نے ساتھ بیٹھے جماہی پر جمائی لیتے ہاشم کو دیکھا، جس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر اس کے مالک کے کہنے پر یہ لڑکا اپنی نیند قربان کیے کار میں بیٹھا تھا۔ مجھے سر مت کہا کرو، میں تمہارا باس نہیں، وہ ایک اور لمبی جمائی لیتا بیزاری سے بولا تھا۔ فیضان کا سر کہنا پسند نہیں آیا۔ آپ میرے مالک کے بہت خاص رشتہ دار ہیں، آپ کا احترام تو بنتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بیک سیٹ سے ڈھیروں شاپر اٹھانے میں اس کی مدد کرتا ادب سے بولا، خاص رشتہ دار ہوں تو کیا، پھر بھی مت کہا کرو، تم مجھ سے بڑے ہو، اچھا نہیں لگتا۔ وہ سارے شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرایا۔ فیضان نے اس خوبصورت شکل کے ساتھ ساتھ خوبصورت دل والے جوان کو دیکھا، جو اتنا سب کچھ اپنے ساتھ برداشت کرنے کے باوجود ہنستا مسکراتا رہا ہے۔ اسلان کے بعد وہ دوسری واحد ہستی تھی جس کا فیضان اب دل سے احترام کرتا تھا۔ تم جاؤ، میں خود چلا جاؤں گا اب۔ ہاشم سارے شاپر ہاتھوں میں سمیٹ کر ڈور کھولنے ہی لگا کہ فیضان نے ہاتھ بڑھا کر ڈور کھول دیا۔ تھینکس، شکریہ کرتے ہوئے وہ کار سے اترا تھا۔ پھر وہ گیٹ کی طرف آ گیا۔ جیسا کہ گارڈز کو حکم تھا ہاشم جب بھی آئے گیٹ کھول دیا جائے۔ اسے دیکھتے ہی گارڈز نے گیٹ کھول دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا لان پار کر اندر جانے والے مین ڈور کو کیز کی مدد سے کھول کر داخل ہو گیا۔ دبے دبے قدموں سے وہ سارا شاپر ایک ہاتھ سے تھام کر اپنے سر کو ہڈی کی کیپ سے ڈھانک کر دبے قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف بس اتنی روشنی تھی کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راستہ طے کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا تھا، اور ایک زوردار ڈنڈے جیسی چیز سیدھے آ کر اس کی کمر پر لگی تھی۔ ہاشم ہونٹ بھینچ کر اپنے درد دباتا پھٹتی سے مارنے والے کو دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ پھر سے بڑا سا ڈنڈا لہرایا تھا اور وہ اس بار اس کے سر پر پڑ جاتا۔ اس نے اپنی جوڈو کراٹے والی پریکٹس کا فن آزماتے ہوئے اپنا ہنر دکھایا تھا۔ دوسرے ہی پل میں ڈنڈا مارنے والی ہستی کو وہ اٹھا کر پٹک دیتا کہ دونوں وہیں اپنی اپنی جگہ پر تھم گئے۔ ہاشم نے بہت ناگواری سے ٹارزن کی اولاد بن کر خود پر حملہ کرنے والی کو کمر سے تھامے تھامے گھور رہا تھا، اور خود وہ ہاشم کے بازوؤں کے سہارے جھولی ہوئی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ ہانیہ کے منہ سے بس سرگوشی میں نکلا تھا۔ ہاشم نے منہ بنا کر اس کی کمر سے اپنے دونوں بازو ہٹا لیے۔ وہ لہرا کر وہیں دھم سے سیڑھیوں پر گر گئی۔ او ماں! ہانیہ کی کمر میں بڑی زور کی لگی تھی۔
कमबख्त ने कमर पर मारे जाने वाले मॉप के डंडे का बदला ले लिया था। इसकी आह से बेनियाज बना हाशिम बिखरे शापर जल्दी जल्दी उठा रहा था, जो इस हानिया की वजह से हाथों से घिराने पड़े थे। हानिया भी अपनी कमर सहलाते हुए उठकर खड़ी होगी। तुम यहाँ? पूछना तो फर्ज बनता था। हानिया ने तेजी से सब समेटकर उठते हाशिम की हड्डी का दामन पकड़कर हिला दिया। वॉल्यूम कम रखा करो। अपनी हड्डी इसके हाथों से झटक कर छुड़ाते हुए सरगोशी में डबता। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? हानिया ने इस बार बस इतनी आवाज़ निकाली कि बस होंठ ही हिले, आवाज़ बाहर नहीं आई। वो अरुषा की बेस्टी से इससे कम तो नहीं हो सकती थी। हाशिम ने कोफत से सोचा, तुम्हारे लाला ने बुलाया है। वो ज़बरदस्ती सुलगते हुए मुस्कुराकर इसे घूरता सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ने लगा। अपने पीछे हानिया को आते महसूस करके इसने एक बार मुड़कर पीछे देखा। वो स्लीपर हाथ में लेकर धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही थी, मगर हाय रे, इसका नाजुक सरापा जो हरगिज़ मोटा तो नहीं था लेकिन नाजुक भी नहीं था, जिसकी वजह से अच्छी खासी धमक हो रही थी। कुछ कहना फजूल ही था, इसलिए वो सर झटक कर बाकी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो भी परेशान परेशान इसके पीछे थी। एक बार फिर इसकी हड्डी ज़ोर से खींची गई तो हाशिम पूरी जहरत से पीछे मुड़ा।